اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ روزے رکھے انسان، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، حج کرے، عمرہ کرے، رب کی مرضی ہے اللہ اسے بخشے یا نہ بخشے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہمارے ملک پاکستان کی سرزمین میں بھی اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء بدر اور شہداء احد کی قبروں پہ جایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی دعا کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات پر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں آپ کو آج ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوگی۔ حضرت مرتوش علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں، اور حضرت مرتوش علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، کہاں سے نکلے کہاں تک آئے، سفر کرتے کرتے اس وزیر آباد کی سرزمین پہ حضرت مرتوش علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے یہاں پر آ کر قیام فرمایا، اور یہاں پر آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی قبر مبارک اسی وزیر آباد روڈ پہ، یہ جو وزیر آباد سے ساروکی کی طرف اور آگے ہیڈ رسول نگر کی طرف روڈ جاتا ہے، اس کے اوپر حضرت مرتوش علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف ہے۔ وہاں پر میں کئی دفعہ گیا ہوں اور زیارت کا موقع بھی ملا ہے، مرتوش علیہ السلام کے مزار کی قبر کی زیارت کی ہے، دعا بھی مانگی ہے، اور کئی نوجوان وہاں پر میں نے دیکھے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم اس لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو حضرت مرتوش علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے اس کی ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اور وہ ہم نے اپنے اسی چینل کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آپ نیچے جا کے اس کی جو ہے قبر کی زیارت کر سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے، اور اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں، حضرت مرتوش علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دینا چاہتے ہیں، دعا کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ضرور آنا پڑے گا۔ آپ وزیر آباد سے جو ہے وہ ساروکی کی طرف آئیں گے تو راستے کے اندر بورڈ لگا ہوا روڈ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا حضرت مرتوش علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ وہاں پہ حضرت مرتوش علیہ السلام کے مزار شریف کی زیارت کر سکتے ہیں، اور زیارت کرنی بھی چاہیے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کرنا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ برکتیں کیا ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب وہ جو ارد گرد برکتیں ہیں ان سے مراد یہ ہے، علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 400 سے زیادہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے برکت والا کہا ہے، تو اس لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ برکت والی ہے، اور اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔